نے اختیار دیا ہے کہ محبوب اگر آپ چاہیں بطحا اور مکہ کو سونا اور چاندی کا بنا دیا جائے اور آپ کے لیے ہر طرح کی آسودگی میسر ہو۔ حضور نے آگے سے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ ملے۔ جس دن کھانا میسر آئے تیرا شکر ادا کروں، جس دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسودہ زندگی کو اختیار کر لیتے تو قیامت تک آنے والے غربا کے لیے غربت کاٹنا مصیبت بن جاتی۔ تو حضور نے قربانی دے کر کے اپنی سنت قائم کر دی۔ جو شخص دولت کی فراوانی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے تو آسان ہے ہی ہے، مشکل تو تھا اس کے لیے کہ جو کلفت میں، جو اذیت میں، جو غربت میں زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کے سامنے حضور کی مثال موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لباس کو کئی پیبند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا جب اس کے لباس کو پیبند لگے ہو۔ اگر کبھی فاقہ آ جاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے بطن اقدس کے اوپر بندھے ہوئے پتھروں کا جب خیال اور تصور آئے گا تو وہ فاقہ کاٹنا مستی سے ہوگا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ مثال اس کے سامنے نہ ہو حضور علیہ السلام کے فقر و فاقے کی، تو پھر بتاؤ اس کے پیبند اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے اور اس کے فاقے اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے۔ تو جھونپڑوں میں رہنے والے اور اذیت کی زندگی گزارنے والے اور غربت اور کلفت میں زندگی گزارنے والے ایک ایسی مثال پاتے ہیں جس مثال سے ان کو راحت پہنچتی ہے، ان کو سرور آتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے صوفیاء نے بھی اپنی زندگیاں سادے انداز سے گزار کر کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ اس لیے جو قوموں کے رہنما ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سادہ رکھنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک احساس موجود ہو۔ اب ہمارے صوفیاء کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں کو کس قدر اذیتوں سے بچانے کے لیے کوشش کی اور اپنے آپ کو کتنی مشقتوں میں اور تکلیفوں میں ڈالا ہے۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں۔ اسم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ہوا اس طرح کہ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی آپ سے بات کرنی تھی، لیکن بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو سرے مجلس ایک مرد کی ہوا بھی خارج ہو جائے تو وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، چہ جائے کہ عورت ہو۔ تو جب حضرت کے سامنے ہوا خارج ہوئی تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، دل ہی دل کے اندر وہ پانی ہوئی جا رہی تھی کہ حضرت میرے بارے کیا سوچیں گے۔ لیکن جب حضرت نے کوئی تاثر نہیں دیا اور جب وہ آپ سے بات کرنے لگی تو آپ نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، تو اس کی شرمندگی ختم ہو گئی۔ میں خام خواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں، اور اس نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنی بات کہی۔ پھر جب تک حضرت حاتم نے دیکھا کہ وہ خاتون زندہ ہے اتنی دیر تک بہرے بنے رہے کہ اس کو جب بھی پتا چلے گا کہ حضرت بہرے نہیں ہے تو اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ اس کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں کاٹ دی اور ساری زندگی یہی تاثر دیا کہ میں بہرا ہوں۔ تو اس لیے حضرت حاتم کو حاتم اسم کہتے ہیں کہ بہرا حاتم، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، لیکن اس لیے کہ اس عورت کو تکلیف سے، شرمندگی سے، ہم تو کسی کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو نیچے لگا لیا، ہم اس کو رسوا کر لیا، ہم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی جذبات ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کر کے بندہ خوشی پائے، کسی کو بے عزت کر کے بندہ خوش ہو۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ تو کسی کو راحت دے کے خوشی ہونی، یہ انسانی جذبے ہیں اور یہ انسانیت ہے کسی شخص کے اندر جو دیکھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی شخص ذلیل ہو رہا ہو تو جو بندہ خوش ہو رہا ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ کسی کی ذلت سے جس کو خوشی ہو رہی ہو، کسی کے بے آبرو ہونے سے کسی کو خوشی ہو رہی ہو، تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ تو جس کے انسانی جذبے بیدار ہیں اور جس کے اندر انسانیت رکھی گئی ہے تو وہ کسی کو خوشی میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی کو اذیت میں دیکھ کے اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی کو اذیت میں دیکھ کے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ آپ کو حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں
کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تو عمل کر کے دیکھیں, اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا, کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے. تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا. ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا, لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں. جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں, اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے. تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے. کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے, پانی پیا ہے, کس سے بات کی ہے, کتنا سویا ہوں, کہاں گیا ہوں, کہاں اٹھا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں. کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکھے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا, چائے پینے گیا وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں. کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا, وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں, صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا, نہ دنیا کا فائدہ ہوا, نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی, نہ روح کو طاقت ملی, نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی. یہ کام میں نے کیوں کیا, پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا, یہ چیز میں نے کیوں دیکھی, یہ کام میں نے کیوں دیکھا, فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا, فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا. تو آج کی فہرست میں دیکھیں 6 چیزیں, 5 چیزیں, 4 چیزیں, 2 چیزیں, 10 چیزیں, آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے, جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا. اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں. تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے, تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا. آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی, تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی. صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ لا یعنی تھا, یہ میں نے کل نہیں کرنا. 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا. یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے, 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں, آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا. صبح اٹھیں گے حشاش بشاش, سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی, نہ دل پر کوئی بوجھ, نہ دماغ پر بوجھ, نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ. تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت, آپ کہیں گے کس میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا, نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا, وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا. تو پھر کیا کریں گے؟ تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں, پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں, پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے. ہم صرف 8 دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنا لطف دیتی ہے. خوش نصیب کون ہے جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں, جوان کی توبہ پہ عرش الہی جھوم اٹھتا ہے. تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں ہی بسر کر دیتے ہیں اور راہ مستقیم پہ نہیں آتے, آوارگی میں بسر کر دیتے ہیں, تو پھر منو مٹی تلے چلے گئے لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں. تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشاں ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے.
کل کا پچھتاوا تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا. آج کا پچھتاوا زندگی بدل دے گا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوں گی. حالانکہ جنت میں پہنچ کے کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی، ہر حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر بھی ہوگی. اور وہ کیا؟ جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں. تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے. سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں. روزانہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں. تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں. کل تو آنا ہی ہے. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے چلے جائیں. پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ چلے جائیں. وہ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے تنگ کیا ہے، دکھ دیا ہے، ستایا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن ایسے کھوئے ہیں، یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو. اللہ اکبر. تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے. اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو وہی شخص گزرا تو اس نے رک کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے. کہا آج کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دو. تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیت گیا، اب تم نے وہ وقت گنوا دیا، ہم نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں. ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے، بڑھاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا، تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی، یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھیں، لیکن تم نے کسی بات پہ غور نہ کیا اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالک کی دہلیز کو چھوڑے رکھا. اب تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، زندگی کے جو 4 دن مجھے آپ کو میسر ہیں، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. توبہ کی شرائط 3 ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا. اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے. لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں. 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں اور پھر معمول کی زندگی. ایسی توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ ما قبل کہ جو اعمال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہمہ وقت رہنمائی کرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میرے غلاموں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں. جب تم میں سے کوئی واش روم میں جائے تو پہلا اپنا بایاں قدم آگے رکھے. تو جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے، بڑی سے بڑی بات بھی سمجھاتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سمجھاتا ہے.
تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں، تو تم واش روم میں جاؤ تو اپنا بایاں قدم آگے رکھو، کہ میں تمہیں ہر طرح کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی طمانیت ہے، یہ اندر کا اطمینان ہے، یہ باطن کی روشنی ہے۔ والکذب ریبہ، جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے، وہ عدم اطمینان ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا ہے میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے برعکس جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مومن تو سچائی کا دوسرا نام ہے۔ آقا کریم نے خود ایک دن ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری بات کسی انسان کا قتل کرنا، تیسری بات والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضور یہ جب فرما رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو جب یہ چوتھی چیز بیان فرمانے لگے تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے۔ یہ کتنی اہم بات تھی، الا وقول الزور، فرمایا سن لو جھوٹی بات کرنا۔ تو جو گناہ بڑے بڑے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، یہ چار گناہ ان میں سے بھی آگے بڑھے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، باقاعدہ جھوٹوں کا ذکر کر کے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس لیے مومن اپنی زندگی کے اندر سچ ہی بولتا ہے۔ ہاں کبھی وہ ایسے مشکل وقت پہ پھنس جائے کہ یہاں اس کے لیے جان بچانا مشکل ہو، تو وہاں اس کو اجازت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی عضو کے تلف ہونے کا یا جان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو بعض مواقعوں پہ اسے اجازت دی گئی ہے، یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا پڑ جائے تو اس وقت آپ کوئی ایسی بات بولیں کہ یار میں فلاں سے ملا تھا، وہ تیرے بارے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے، اور تمہاری خواہ کی لڑائی ہے، اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو یہ مجھ سے باتیں کی ہیں۔ تو وہ کہے گا نہیں نہیں میرے دل میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، 5-7 باتیں وہ بھی کرے گا، پھر تو یہ اس کو جا کے بتائے گا کہ وہ تیرے بارے تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپس میں دونوں جڑ جائیں گے، قریب پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ سچ جو دونوں کو آپس میں توڑ دے، دو انسانوں کی تفریق کر دے، تو وہ سچ بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے مقصد خیر ہے، مقصد بھلائی ہے، تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنی ساری زندگی کو سچ کے نور سے مزین کریں، اور زندگی کے کسی مرحلے کے اندر بھی ہمیں جھوٹ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو مختلف معاشرتوں کی رسوم ہم بعض اوقات اپنے سینے لگا لیتے ہیں، اور یہ کل کا دن وہ جھوٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں لوگ جھوٹ بولیں گے، ہمارا میڈیا بھی کوئی ایسی پھل جڑیاں چھوڑے گا۔ اسی طرح ہمارا پرنٹ میڈیا بھی بعض اوقات کوئی خبر لکھ دیتا ہے اور آخر میں لکھتا ہے یہ اپریل پھول ہے۔ میاں یہ تم خود پھول بنے ہوئے، بیوقوف بنے ہوئے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، تم خود بیوقوف بن رہے ہو۔ تو اپنی زندگی کو ہمیشہ سچ سے مزین کیجئے، سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا گیا، سچ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی۔ سچ طمانیت قلب کا سبب ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ ریبہ ہے، باطن کی غلاظت ہے، اور فرشتوں کی دوری کا سبب اور ذریعہ ہے، اور رب کی رحمتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو سچائی کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی طمانیت کے نور سے ہمیشہ منور ہو کے گزرے گی، ہم ایک راحت بھری زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر جھوٹ سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک تنگی، ایک اضطراب اور ایک بے چینی ہوگی جو کبھی بھی ہمارا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اللہ ہمیں ہر مرحلہ حیات میں سچ کو نبھانے کی، سچ بولنے کی، سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دن ایک نیکی ایسی کریں چاہے وہ بہت چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ویسے نیکی کو میرے حضور نے کہا کہ چھوٹی نہ سمجھنا، نیکی بڑی ہوتی ہے، نیکی بڑی ہوتی ہے۔ لا تحتقرن
من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا اگرچہ تم کسی اپنے مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے کیوں نہیں ہو۔ راستے سے پتھر اٹھا کے پھینک دینا یہ بھی نیکی ہے۔ صرف ایک نیکی 1 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، 15 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک نیکی روز ایسی کریں جس نیکی کو تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا۔ روزانہ ایک نیکی۔ آپ کہیں گے کئی دن تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو کیسے ہم وہ نیکی کریں کہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو؟ تو میاں آپ ایسا کر سکتے ہیں نا کہ کسی شخص کے لیے ظہر الغیب میں، یعنی اس کی پوشیدگی میں اس کو بھی پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں کہ اللہ میرے فلاں بھائی پر خیر کر دے، اس کی بخشش کر دے، اور اس کو ساری زندگی بتائیں بھی نہ، چلتے چلتے رستے سے کوئی چیز ہٹا دیں جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ یعنی کچھ نیکی ایسی کریں جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن ایک نیکی روز کی ایسی کریں کہ جس کو آپ کے علاوہ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہوں اور آہستہ آہستہ بڑی بڑی بھی نیکیاں ہوں، تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی سرور دیتی ہے۔ اس سے برکت کیا ہوگی؟ دل میں خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مخفی نیکی کی اپنی لذت ہوتی ہے، وہ لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ آج 1 کی ہے، کل 2 کریں، پرسوں 3 کریں، پھر چھوٹی کی ہے تو بڑے لیول کی نیکی کریں۔ اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے، اس کا اپنا سرور ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل کر سکیں گے۔ اپنے لیے وقت ضرور نکالیں اور سونے سے قبل سارے دن کا جائزہ لیں، اور جب جائزہ لیں گے تو بڑی چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی۔ فرمایا گیا نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کیا کرو۔ اپنا حساب، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہے ان کو میری اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی، باقی بھی سمجھ جائیں گے۔ جب آخری دن ہوتا ہے نا عمرے کا یا حج کا، واپسی کا، تو اس وقت کیا مسئلہ بنا ہوتا ہے سب کو کہ وہ کنڈا لے کے نا سارے اپنا سامان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہ وزن پورا ہو جائے، ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے۔ حالانکہ وہاں تلنا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہیں تول کے میاں وزن پورا کر لو، وہاں 3 کلو 4 کلو بڑھ گیا تو وہاں پھر نکال کے کیا کریں گے سامان کا؟ تو وہ پہلے ہی وہاں وزن پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہی یہ حدیث ہے، یہی فرمان ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، وہاں پریشانی نہ ہو، یہی وزن پورا کر کے جاؤ۔ تو یہی اپنے اعمال تولو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر اترو، اور پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی بہت بگاڑ لی، اب زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر میرے اور آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ حتیٰ کہ یہ جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں، تو جتنی دیر تک قضا پوری نہ ہو جائے اس وقت، یہ جو وقت ہے یہ بھی قضا نمازوں میں جو ہے وہ صرف کریں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے کی بجائے 4 فرض قضا فجر کے پڑھ لیے جائیں، اور فرصت ہے تو اور زیادہ پڑھ لیے جائیں۔ اسی طرح عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب کے پہلے، مغرب کے بعد، مختلف قضا تو کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، سوائے جو ہے وہ 3 اوقات کے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہا ہو۔ عصر سے مغرب تک جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے، لیکن قضا اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوں مغرب کے وقت مسجد میں جائیں تو عشاء تک مسجد میں رہیں اور قضا نمازیں پڑھتے رہیں، اپنا کھاتا جو ہے جلدی جلدی برابر کریں تاکہ معاملے اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مختصر زندگی میں اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا، حضور کو پسند آ گیا، اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو۔
تو اس نے کہا میں تو یار سودا کر چکا ہوں. اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں. کہا مکر جانا. اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے. تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا. حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے. وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا. لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے, ہجوم بن گیا. اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے, وہ کہے میں نے بیچا نہیں. اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں, امین بھی یہ ہیں, تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے, والیمین علی من انکر, جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں. جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا, قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں. تو اس نے کہا جناب آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں. اب بھری بزم تھی, لوگوں کا ہجوم تھا, اور اس نے ایک ایسی بات کی. قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں. تو کہا میں گواہی دیتا ہوں. جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا, گواہی چاہیے تھی, درکار تھی گواہی, وہ گواہی مل گئی. تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی. قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی, وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا. تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا. لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی, تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے, تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے, آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی. ہم نے رب کو دیکھا تھا, آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا, تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ. لوگ ٹھہر گئے. کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے, لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا, ہاں حذیفہ نہیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ, جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں, شرق کو جاؤں, غرب کو جاؤں, شمال کو جاؤں, جنوب کو جاؤں, نیچے سوراخ کروں, اوپر سیڑھی لگاؤں, کدھر جاؤں. آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں, بندے میرے ہیں, مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے. فَإِنِّي قریب, ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں, نیڑے ہوں. فا تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے, یہاں کل ماننا پڑے گا. فَإِنِّي قریب اے فَقُلْ إِنِّي قریب, ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں, آگے ہو تو مل جائے گا. یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے, بات ہی سیدھی ہے. حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے, تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں. میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے. یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں, جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے.